انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ابراہیم راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں شمع ٹی وی۔ ناظرین محترم، آج 14 اگست ہے، یعنی یوم آزادی کا دن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایام ازاں سے گزر رہے ہیں، اور وہ ایام ازاں ہمیں حسین ابن علی کی عظیم قربانی کی یاد دلاتے ہیں۔ وہ حسین ابن علی جس نے انسانیت کی خدمت کے لیے، انسانیت کی آزادی کے لیے، ظلم و جبر سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنا پورا گربال لٹایا۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف حسین تبانی صاحب، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے ٹائم دینے کے لیے۔ علامہ صاحب، کیا کہیں گے، کربلا اور آزادی کتنی مماثلت رکھتے ہیں؟ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس قابل سمجھا، اور اس کے بعد دعا گو ہیں خداوند متعال مملکت خدا داد پاکستان کو سلامتی و استحکام عنایت فرمائے، اور اندرونی و بیرونی چیلنجز سے باہر آنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام اور آزادی ایک گہرا ربط ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس سال آزادی کا یوم 14 اگست اور محرم الحرام ایک ساتھ آئے ہیں، اور یہ ایک اہم فرصت ہے، ہم اپنی قوم کو آزادی و استقلال کے مفاہیم سے آشنا کرا سکتے ہیں۔ ہم تاریخی اعتبار سے بھی دیکھیں تو خدا کا بڑا لطف رہا کہ پاکستان رمضان المبارک میں آزاد ہوا ہے، اور خصوصاً اس عشرے میں عتق من النار، جہنم سے آزادی کے عشرے میں پاکستان آزاد ہوا تھا، ایک تحفہ تھا۔ اور آج ہم پاکستان کی آزادی منا رہے ہیں محرم الحرام کے ایام میں، اور امام حسین امام آزادی و امام حریت ہیں۔ یزید کی غلامی کو، یزید کے استبداد کو، اور یزید کی بربریت کو، ظلم کو قبول نہیں کیا، اور اس کے مقابلے میں آپ نے قیام کیا۔ اور یزید جو اپنی طاقت، اقتدار اور مال و دولت کے نشے میں آ کر بہت سے افراد کو خرید چکا تھا، ان کی آزادی کو خرید چکا تھا، اپنا غلام بنا چکا تھا، توقع کر رہا تھا کہ امام حسین بھی اسی طرح کا ری ایکشن دکھائے۔ لیکن امام کا پورا گھرانہ، آپ کے والدین، اور جس سلسلہ انبیاء و نسل اسماعیلی و ابراہیمی سے آپ کا تعلق تھا، وہاں کبھی کمپرومائز نہیں کیا ہے آزادی کی نسبت۔ خواہ نمرود کی آگ ہو، اس آزادی کے مقابلے میں ابراہیم نے آگ میں کودنا پسند کیا، لیکن نمرود کی غلامی قبول نہیں کی۔ یہ ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے امام حسین کی شخصیت کا۔ امام نے واضح الفاظ میں یزید کی بیعت قبول نہیں کی۔ اب یہاں یہ آزادی بھی وسیع معنی ہے۔ ایک دفعہ آزادی سے مراد ہوتی ہے مغربی معنی میں، جسے فریڈم بھی کہا جاتا ہے، کہ وہاں شہوتوں کی آزادی مراد ہوتی ہے، حیوانی لیول تک، کہ جس میں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، محرم نامحرم کی کوئی تمیز نہیں، اور کوئی آ کر محرم نامحرم، حلال حرام کے ضابطے اور اصول بیان کرے، کہتے ہیں یہ رکاوٹ ہے، یہ حجاب رکاوٹ ہے، یہ حلال حرام کی تمیز رکاوٹ ہے، اور یہ ہماری فریڈم اور آزادی کے خلاف ہے۔ یہ حیوانی معنی میں آزادی قطعاً قبول نہیں ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کے معیارات کے مطابق آزادی۔ اسلام، کربلا، قرآن، عاشورہ کا مفہوم آزادی یہ ہے کہ ہر انسان، امیر ہو، غریب ہو، عالم ہو، جاہل ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو اللہ کے قرب اور اعلیٰ انسانی کمالات کے حصول کے مواقع، اپرچونٹیز مہیا فراہم ہونے چاہیے۔ اس معنی میں آزادی ہے۔ انسانی کریٹیوٹی، انسانی جو سکلز ہیں، اخلاقیات ہیں، انسان کے اندر ہنر ہیں، خلاقیت ہے، عقل ہے، ان صلاحیتوں کو یوٹیلائز کرنے کا مساوی موقع عورت کو، مرد کو، بچے کو، سب کو فراہم ہونا چاہیے۔ اور خدا کی بندگی کے راستوں میں کوئی رکاوٹ اندرونی اور بیرونی قابل قبول نہیں ہے، اور وہ رکاوٹیں جو ہمیں خدا کی بندگی، خدا کا بندہ بننے سے روکے، انہیں آزادی کی راہ میں رکاوٹ شمار کی جاتی ہے۔ نفس امارہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، شیطان سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور بیرونی مستکبرین، طواغیت، جو انسان کے اختیار کو سلب کرتے ہیں، ملتوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ملتوں کی کریٹیوٹی کو اغوا کرتے ہیں، یہ ان کے آزادی کے مقابلے میں چیزیں آتی ہیں۔ اور اسلام آ کر کہتا ہے کہ ان کے خلاف قیام کرو، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، یہ آپ کی انسانی آزادی کے مقابلے میں، اور اس کا اوج و ہر قسم کی آزادی حاصل کرنے کا سورس و منبع کربلا ہے۔ علامہ صاحب، اسی سے متصل میں سوال آگے بڑھاتا چلوں کہ
حسینی معاشرے میں آزادی کا کیا تصور ہے؟ حسینی معاشرے کے لوگ یا حسینی جوان اگر آزادی کو سیلیبریٹ کرنا چاہے، آزادی کو منانا چاہے خاص ایام میں، تو وہ کیسے منا سکتا ہے؟ کس طرح سے اپنی آزادی کا اظہار کر سکتا ہے؟ جی، بہت ایک اہم سوال ہے آپ کا، اور آزادی کے دو پہلو ہیں۔ ایک آزادی انسان اپنے وجود کے اندر فیل کرے ان ایام میں، خواہ محرم الحرام ہو یا 14 اگست ہو، آج آزادی کو فیل کرنے کے دن ہیں۔ ہم صرف آزادی کے نام پہ چند ملی نغمے سنا کر، چند تقریبات کر کے، اور صرف پاکستان کا پرچم بلند کر کے سمجھتے ہم آزاد ہو گئے ہیں، جبکہ فکری طور پر، لائف اسٹائل کے طور پر، اور ٹیکنالوجیکلی، پولیٹیکلی، اکنامیکلی ہم انہی استبداد و ڈکٹیٹرز و مستکبرین کے اسیر ہیں جن کے خلاف 14 اگست کی تحریک میں ہم نے قیام کیا تھا۔ آزادی کے دو ڈائمنشنز بنتے ہیں، خصوصاً حسینی و عاشورائی سوسائٹی کے اندر، جو بہت اہم ہے۔ ایک آزادی یہ ہے کہ ہم اپنے وجود کے اندر آزادی کو فیل کریں، وجود کے اندر اللہ کی حکومت کو قائم کریں، نفس امارہ پر، وہ نفس امارہ جو ناجائز طریقے سے دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا ہنر سکھاتی ہے، وہ نفس امارہ جو دھوکہ دے کر، سود خوری کے ذریعے سے، چوری کے ذریعے سے، کرپشن کے ذریعے سے، لوٹ کھٹسوٹ کے ذریعے سے، اقربا پروری کے ذریعے سے اپنا ناجائز سیاسی اثر رسوخ یوٹیلائز کر کے دوسروں کے حقوق اور مال کو اپنی جیب میں ڈالنے کا ہنر سکھاتی، یہ سب سے بڑی غلامی ہے۔ اور 14 اگست کو ملت پاکستان کو اور امام حسین سے عشق رکھنے والے جو اکثریت ہے الحمدللہ پاکستان میں، وہ مومنین و مومنات و شیعہ سنی آئیں اور اس آزادی کو سیلیبریٹ کریں۔ آج پاکستان کی سب سے بڑی مشکل، وہ ملک جو رمضان المبارک میں آزاد ہوا، وہ ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آزاد ہوا، وہ ملک جو اقبال کے فلسفہ خودی کی بنیاد پر آزاد ہوا، جچتا نہیں اس ملک میں کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہو۔ اس کا مطلب ہم نفس امارہ کے اسیر ہیں، انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا وہ آزادی کا جشن منائیں جو نفس امارہ کے اسیر ہیں، اور جو بھی چھوٹا چھوٹا موقع ملے وہ اپنی کرپشن کے ذریعے سے اس ملک کی تقدیر پر، عزت پر زخم لگانے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ تو یہ ایک حسینی معاشرے میں بیسک آزادی کی فاؤنڈیشن ہم میں سے ہر ایک کے وجود کے اندر ہے کہ نفس امارہ سے باہر آ جائیں۔ جو نفس امارہ ملک کو قوم سے خیانت کرواتی ہے، وہ نفس امارہ جو بیرونی سوسائٹی میں حاصل آزادی کو نعمت کے بجائے اس کو عذاب اور نقمت میں بدلتی ہے، اس نفس امارہ سے باہر آ جائے۔ یہ پہلی آزادی ہے۔ اب اس آزادی کو پھر پھیلائیں، ہم سوسائٹی میں ایکسپورٹ کریں، اس کے بعد معاشرے میں اکنامیکلی، پولیٹیکلی، فوجی لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے ہم آزادی کی طرف آئیں۔ مشکل یہ ہے کہ آج ہم پڑھے لکھے بھی ہیں لیکن آزادی کے اس مفہوم و حقیقت کی طرف آشنا نہیں ہے۔ مغرب آج تعلیم کے نام پر، میڈیا کے نام پر، ترقی کے نام پر اپنی غلامی مسلط کیے جا رہا ہے، اور ہمیں ضعیف سے ضعیف تر رکھے جا رہا ہے، اور آزادی کے دن ہم ان امور کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے، چند رسومات انجام دے کر سمجھتے ہیں آزاد ہوئے، جبکہ امام حسین علیہ السلام کا خون یہ توجہ دلاتا ہے کہ اندرونی اور معاشرتی آزادی جو فرعونوں اور مستکبرین اور ڈکٹیٹرز اور استعمار گروں سے اور کرپٹ حکومتوں سے و پارٹیوں سے آزاد ہونے کے لیے ان تمام امور کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر وہ سوسائٹی عاشورائی بن جاتی ہے۔ صرف نوحے اور مرثیے پڑھنے سے سوسائٹی عاشورائی نہیں بنتی ہے، بلکہ آئے ہم نفس امارہ کے شیطان کی غلامی سے بھی باہر آئیں، اور بیرونی سوسائٹی کے مستکبرین، فرعون، یزید کسی بھی شکل میں ہو، ان مستکبرین سے بھی آزاد ہو سکتے ہیں، پھر نعمت آزادی کا مزہ چکھ سکتے ہیں ہم۔ عاشورائی معاشرے کی بات کی اور کربلا کی ہم بات کر رہے ہیں، تو معاشرے میں جو برائیاں عام ہیں یا لوگ انہیں یعنی برائی نہیں سمجھ کے کر رہے ہیں، جیسا کہ مثلاً طور پر عاشورائی جوان یا عاشورائی خواتین یا آزادار خواتین ماتم میں شرکت کرتی ہیں، لیکن گھر میں چولہے میں چوری کا ہیٹر، بجلی چوری کر کے ہیٹر لگا ہوا ہوتا ہے گھر میں، اور اس ہیٹر میں پانی ابال کر اسی ابلے ہوئے پانی سے وضو کیا جاتا ہے، اسی ابلے ہوئے پانی سے یعنی تبرکات بنائی جاتی ہیں، اسی ہیٹر میں تبرکات بنا کر لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ تو کیا عاشورائی جوان، عاشورائی خواتین، عاشورائی معاشرے کے لوگ، حسینی معاشرے کے لوگ اس طرح کے کردار کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم کربلا کی عبرتیں دیکھیں، اور کل معصومین امام بارگاہ کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 59 وَاتَّبِعُوا الشَّهَوَاتِ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، کہ جن لوگوں نے امام حسین کو قتل کیا ان کے کوئی دو سینگ تو نہیں تھے کہ آج ہمارے نہیں ہے تو ہم حسینی ہیں، ایک کریکٹر تھا، وہ کریکٹر آج بھی ریپیٹ ہو سکتا ہے،
اور اس وقت انہیں امام حسین کا جسم ملا، اسے قتل عام کیا، اور آج وہی کریکٹر ریپیٹ ہوا تو پیغام حسینی کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور آئندہ بھی خدا نخواستہ یہ حالت جاری رہے تو ہوگا۔ بنو امیہ یزیدی سسٹم کے 3 اصول و ضابطے تھے، اور وہ اگر آج ریپیٹ ہوئے ہیں تو بے شک کوئی کیا بھی کرے اس کے اندر یزیدی جراثیم آ گئے ہیں۔ اسے اس مہینے میں جناب حر کی طرح غلامی سے اور اس لشکر یزید سے باہر آنے کی ضرورت ہے، اور امام حسین سے تمسک کرے، توسل کرے اور آزادی کا مزہ چکے۔ پہلی چیز بنو امیہ و یزید کے سسٹم کی پہلی اصل قاعدہ یہ تھا کہ کسی بھی صورت پر آپ اقتدار، مال، دولت، دوسروں کے ہنر، حقوق، ٹیلنٹ کو غصب کریں، خواہ وہ بجلی کی صورت میں کریں، مال کی صورت میں کریں، اقتدار کی صورت میں کریں، یا نچلے لیول کی چیزوں کی صورت میں کریں، کہ کسی کا بھی حق آ جائے ناجائز طریقے سے مال و منال میری طرف، یہ دنیا پرستی ہے۔ معذرت سر، کیونکہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں، چونکہ ایک اجتماعی گناہ ہوتا ہے اور ایک یعنی انفرادی گناہ ہوتا ہے۔ لوگ انفرادی گناہ سے تو ڈر رہے ہوتے ہیں، چونکہ کرپشن یہ ایک اجتماعی گناہ ہے، جیسے بجلی چوری کرنا ایک اجتماعی گناہ ہے، سڑک پر قبضہ کرنا، سڑک پر لے جا کر اپنی دیوار کھڑی کرنا، یہ ایک اجتماعی ہے، چونکہ پوری معاشرہ اس کی لپیٹ مارا ہے، اس نقصان کی لپیٹ مارا ہے۔ تو لوگوں کو اجتماعی اور انفرادی گناہوں کا یعنی شاید دماغ نہیں ہے۔ بالکل، اجتماعی گناہ ہو یا انفرادی، بلکہ بہت سارے گناہ جنہیں ہم انفرادی سمجھتے ہیں ان کے اثرات اجتماعی ہیں۔ مثلا روایات میں ہے کہ خدا نخواستہ گناہ بڑھ جائے تو ناگہانی ایکسیڈنٹس سوسائٹی میں بڑھتے ہیں۔ گناہ ایک فرد کرتا ہے، گنہگار، اور پاکیزہ مخلص ترین لوگ بھی حادثات کے شکار ہوتے ہیں۔ وہاں استغفار اور محمد و آل محمد کی ذات پر درود و سلام پڑھنے سے انسان بچ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ اجتماعی گناہوں میں انسان اپنی طرف نگاہ نہیں کرتا، وہ فلاں فلاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بھی ہو، انفرادی گناہ ہو یا اجتماعی گناہ، جن کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، دونوں گناہ انفرادی و اجتماعی دونوں یزیدی روش ہے۔ یزید گناہ کی ترویج کرتا تھا، معلن بالفسق، فسق یعنی دین سے ہٹ کر آپ خدا نخواستہ کوئی عمل انجام دے، خواہ وہ کسی کی بجلی چوری کرے، خواہ وہ کسی کا حق لوٹے، چھوٹے لیول پر بڑے لیول پر، یہ سب یزیدی روشیں ہیں۔ اور یہ ایک قاعدہ ہے یزیدی سوسائٹی کا۔ دوسرا قاعدہ، نالائق، نکمے، مستبد حکمران اس سوسائٹی پر مسلط کرنا یا لوگوں کے ذریعے ان کو لانا۔ تیسرا، لوگوں کو فکری طور پر ضعیف رکھنا، تجزیہ و تحلیل کی صلاحیت نہ ہونا۔ وہ چند رسومات انجام دے کے سمجھے کہ ہم نے امام حسین کا حق ادا کیا ہے، جبکہ امام حسین کا فلسفہ، تحریک امر بالمعروف و نہی عن المنکر، معاشرتی اصلاح کی تحریک تھی۔ اور جبکہ مثلا میں گناہوں میں بھی مبتلا رہوں، میں نماز بھی نہ پڑھوں، خمس بھی نہ دوں، زکوٰۃ بھی نہ دوں، بیوی بچیوں کے حقوق کا بھی خیال نہ رکھوں، اور اجتماعی امور میں بھی میں خیانت کروں، اور میں کیسے مسلمان ہو گیا؟ میں کیسے حسینی ہو گیا؟ میں شہوتوں کا اسیر ہو گیا۔ یہ آزادی نہیں ہے حسینی پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ ان تمام گندگیوں سے پاک ہونا اور باہر آنے کا نام آزادی ہے۔ مثلا جناب حر علیہ السلام کے اسوے کو دیکھیں، وہ انفرادی گناہ بھی کر رہے تھے معاذ اللہ، اجتماعی بھی کر رہے تھے جب تک توبہ نہیں کی، لیکن جب امام حسین کا پیغام، فلسفہ سمجھ میں آ گیا اور اسے احساس ہوا کہ میں نفس امارہ کی غلامی کے اندر بھی ہوں، اندر، اور باہر یزید کی جو فساد و فحشاء کا مرکز تھا اس کی غلامی میں ہوں، خوب یہ زندگی تو شرمندگی ہے، میں اب ہجرت کروں، آؤ آزاد ہو جاؤں۔ اب اس آزادی کے لیے انہوں نے عزم کیا، توبہ کیا اور نکلے اور امام حسین کے لشکر میں شامل ہوئے۔ آج بہت سارے افراد کو اسی کیریکٹر کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے، بہت سارے حکمرانوں کو، بہت سارے اسکالرز کو، بہت سارے پولیٹیشینز کو، بہت سارے ٹیچرز کو، بہت سارے ذمہ دار افراد کو، بہت سارے جوانوں کو، خواتین کو حر کی طرح اپنا احتساب کر کے نفس امارہ و بیرونی مستکبرین جو ملک و قوم کی خیانت کے لیے ہمیں ابھار رہے ہیں، ان سے باہر آ کر آزادی کا، استقلال کا مزہ چکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ امام حسین سے کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ آخری سوال سر، اس کے بعد ہم پیغام دینے کی طرف جائیں گے۔ ہر سال محرم سے لے کے 10 محرم الحرام تک ہم باقاعدہ طور پر یعنی شیعہ باقاعدہ طور پر مجالس کا اہتمام کرتے ہیں اور اس میں واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، لیکن بلتستان کی اگر ہم بات کریں تو کربلا بیداری کا نام ہے اور ہمارے ہاں بیداری نہیں آ رہی ہے۔ ہم اپنے معمولی سے معمولی مسئلے کے لیے بھی ہم باہر نہیں نکل پا رہے ہیں، ہم اس چیز کا اظہار نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ لوگوں میں شعور کیوں نہیں ڈیولپ ہو رہا ہے؟ کیوں لوگ بیدار نہیں ہو رہے؟ کیا علماء کی سستی ہے یا پھر لوگ خود بیدار نہیں ہونا چاہتے؟ بنیادی طور پر ہمیں
کربلا کی طرف اپنی نگاہ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ نے عرض کیا کہ ہم 10 دن تک عزاداری کرتے ہیں۔ عزاداری یا عبادات کے حوالے سے رسول اکرم کی ایک حدیث ہے رمضان المبارک کے حوالے سے کہ آپ فرماتے ہیں رمضان مزمار ہے۔ مزمار وہ گراؤنڈ جس میں جنگلی بزدل ڈرے ہوئے گھوڑوں کو لایا جاتا تھا، ٹرین کر کے جنگی گھوڑوں میں بدلا جاتا تھا، اس میدان کو کہتے ہیں مزمار۔ یہ عزاداری کے 10 دن یا رمضان المبارک کے 30 دن یہ جسٹ ٹریننگ سینٹر کے ایام ہیں۔ جیسے ایک فوجی پولیس مین 6 مہینے 9 مہینے اپنے ٹریننگ اسٹیشن میں جا کے کیا کرتا ہے، وہ ٹریننگ لیتا ہے، دشمن کی معرفت، جرائم کی معرفت، ان جرائم کے مقابلے میں کیسے لوگوں کو بچانا ہے، ملک و قوم کی جغرافی کیا ہے، اس کا دفاع کیسے کرنا ہے، دشمن کہاں سے حملے کرتا ہے، اسٹریٹجیز کیا ہوتی ہے، طریقے کیا ہوتے ہیں، اپنی قوم کو اس سے کیسے بچانا ہے، یہ سب ٹریننگ اس فوجی یا پولیس آفیسر یا سپاہی کو 6 مہینے 9 مہینے میں دی جاتی ہے۔ لیکن اس ٹریننگ کے ذریعے سے اتنا سیکھتا ہے، عمر بھر تو ٹریننگ نہیں دی جاتی، ایک شارٹ ٹائم پیریڈ میں دی، 40 سال 35 سال تک وہ ملک و قوم کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور آج امنیت مثلا اس طرح کے افراد کے توسط سے ملک و قوم کو امنیت اور سیکیورٹی کے ثمرات میسر آتے ہیں۔ عزاداری 10 دن کی ہے، یہ 10 دن حسینی ٹریننگ سینٹر کا نام ہے عزاداری۔ ان 10 دنوں میں ہم حسینی کریکٹر، خواہ جوان ہو، مرد ہو، خواتین ہو، بڑے ہو، چھوٹے ہوں، بزرگ ہوں، پوری سوسائٹی کے تمام طبقات کے لیے رول ماڈلز وہاں پر موجود ہے کہ یہ معیار حق آپ کی زندگی کا اصل ہو، اور ظالم سے نفرت۔ وہ ظالم خواہ آپ گناہ کریں تو بھی ظالم ہے، میں کروں تو بھی ظالم، خواہ سوسائٹی کا بڑا کوئی ڈکٹیٹر کرے تو بھی ظالم ہے۔ ان ظالمین کی نفرت اور وہ برے کریکٹرز جو یزید کی شناخت کراتے ہیں یا یزیدی کاروان کا حصہ بناتے ہیں، مثلا وہ یزید ہے، عمر اسد ہے، شمر ہے، خولی ہے، ان سب کی معرفت کرائی جاتی ہے۔ 10 دن کے بعد اب کہا جاتا ہے علم نکالو اور جلوس نکالو۔ پہلے ہم امام بارگاہ میں کرتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے نکلو باہر، سڑکوں میں نکلو، بازاروں میں نکلو۔ کیا ضرورت ہے بازاروں اور سڑکوں میں نکلنے کی؟ یہاں دقت کی ضرورت ہے کہ ہم نے 10 دن حسینی اصول اور ضابطوں کی ٹریننگ حاصل کی ہے، یزیدی اصول و ضابطے کو سمجھا ہے اور ان کو ختم کرنے کے لیے، حسینیت کی ترویج کے لیے اب آ رہے ہیں مارکیٹوں میں، شہروں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، سڑکوں میں، کہ ہم جو سیکھا ہے اس کو اب ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، سوسائٹی کو دینا چاہ رہے ہیں، اور اعلان کرتے ہیں کہ اب کے بعد یہ شہر، یہ مملکت، یہ جوان، یہ گھر حسینی ہو گیا ہے۔ اس فلسفے کے تحت ہم عزاداری کریں تو یہ عزاداری بہت سارے برکات لے کر آئے گی۔ لیکن اگر 10 دن کی مجلس ہے اور اس میں تبرکات کھا کے چلے جانا ہے تو پھر اس عزاداری سے، اس عزاداری کے اندر دینے کی صلاحیت ہے، میری نگاہ محدود ہے، غلط ہے، اس کی وجہ سے میں محروم رہ جاتا ہوں۔ اس پیاسے کی طرح جو پانی کے قریب تو رہتا ہے لیکن پانی کو تیل سمجھ بیٹھے وہ، تو اس کی پیاس کبھی بجھتی نہیں ہے، نگاہ اس کی غلط ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں کیا پیغام دیں گے معاشرے کو، چونکہ ایام عزاداری ہے اور ساتھ میں آج آزادی کا دن بھی ہے، تو ان دونوں مناسبتوں کو لے کر آخر میں پیغام کیا؟ میں پیغام علامہ اقبال کے اشعار، جو مفکر پاکستان بھی تھے، مصور پاکستان بھی تھے، آج ملت پاکستان کو اقبال کے افکار کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو پڑھیں ایک دفعہ پھر۔ دوسری بات، علامہ اقبال آزادی اور استقلال کی فریاد بلند کرتے رہے ہیں۔ ہم نے 14 اگست کو آزادی تو حاصل کی، انگریزوں سے بظاہراً آزاد ہوئے، یہ ایک بڑی نعمت تھی، لیکن یہ ایک انکمپلیٹ مشن ہے، صرف آزاد ہوں کافی نہیں ہے، اس آزادی کے برکات اور اس آزادی کو سیف کرنے کے لیے استقلال کی بھی ضرورت تھی، جو اقبال کا مدعا تھا۔ استقلال یعنی قلت سے ہے، طلب قلت، یعنی وہ خائن ممالک، وہ ڈکٹیٹرز، وہ ناجائز طریقے سے ملتوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر، ضعف سے فائدہ اٹھا کر، یا ملتوں کو ضعیف رکھ کر، ضعیف حکمران دے کر، ان ملتوں کو ڈرا دمکا کر، بلیک میل کر کے، ان کے اکنامیکل، پولیٹیکل، ایجوکیشنل، ملٹری جو ہے انسٹیٹیوشنز کو ضعیف رکھ کے اس ملت کو بالکل خون چوستے ہیں۔ ان کفن چوروں کے اثر و رسوخ کو اپنے ملک میں، سیاست میں، اقتصاد میں کم کرنا، اور اپنی سیاست، اقتصاد، تعلیم کے فیصلے خود اپنے ہاتھوں سے کرنا، یہ استقلال ہے۔ اس کی ضرورت ہے جو پاکستان ابھی تک استقلال کا تشنا ہے، پیاسا ہے۔ یہ استقلال آئے آزادی کے ساتھ، پاکستان عزت و کرامت کا مینار بن سکتا ہے، اور اس محرم الحرام میں یہ توفیق ملی ہے۔ امام استقلال، امام آزادی امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ دیکھیں علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں، رمز قرآن از حسین آموختیم، قرآن کا رمز حسین سے سیکھا ہے۔ قرآن
جاہلانہ سوسائٹی ابو جہل فرعونوں سے باہر آنے اور خدا کی اطاعت کرنے کا ہنر سکھانے والی کتاب ہے یہ قرآن ہے۔ ز آتش او شعلہ اندوختم، امام حسین کی فکر کے نور میں آیا ہوں اور میری فکر جو ظلمانی تھی وہ نورانیت میں بدلی ہے۔ اب آیا ہوں میں مصور پاکستان بن کر۔ علامہ اقبال خون او تفسیر ان اسرار کرد، ملت خوابیرے را بیدار کرد۔ اقبال فرما رہے خون حسین کی تاثیر سوئی ہوئی خوابیدہ ملت بر صغیر کو حسین کے پیغام نے جگایا ہے، اور ان کے اندر ذاتی مفادات سے بڑھ کر ایک قوم و ملت قرآن کے نام پر قائم کرنے اور اس کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ حسین نے بیدار کیا ہے۔ یہ امام بیداری، امام آزادی، امام استقلال ہے حسین ابن علی۔ در نوائے زندگی سوز از حسین، زندگی کے اندر حرکت چاہتے ہو، رنگینی چاہتے ہو، استقلال چاہتے ہو، آزادی چاہتے ہو، کرامت چاہتے ہو، تو حسین کے اس درد کو، غم کو اپنے اندر ایجاد کرو، اور اس کو ایجاد کرنے کا ہنر و وسیلہ مجالس حسین، محرم الحرام ہے۔ اہل حق حریت آموز از حسین، اہل حق نے حریت، آزادی کا ہنر سیکھا ہے، اس معلم کا نام حسین ہے، معلم آزادی حسین ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اس صدی کے سب سے بڑے مسلح ریفارمسٹ امام خمینی فرماتے ما ہرچی داریم از سید الشہداء داریم، ما ہرچی داریم از محرم مسافر، ہم نے محرم مسافر سے آزادی، استقلال، عزت و کرامت سیکھی ہے۔ تو یہی پیغام ہے کہ آئیں علامہ اقبال کے پیغام کی طرف توجہ کریں، اور اقبال ہمیں حسین ابن علی سے ملائیں گے، حسین ابن علی ہمیں آزادی و استقلال اس ملت کو تحفے میں دیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، کسی پیغام کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں حسینی کردار پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنے میزبان ابراہیم حسین راہی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔